نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقسطوا ان الله يحب المقسطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت، شفیع معظم، سرور کونین، وسیلہ فی الدارین، فخر موجودات، حسن کائنات، حیات کائنات، راز کائنات، ناز کائنات، جان کائنات، شان کائنات، رنگ کائنات، ابتدائے کائنات، انتہائے کائنات، وجہ وجود کائنات، اوج کائنات، فخر کائنات، رشک کائنات، شاہ کائنات، شہنشاہ کائنات، برہان اعظم، فرقان اعظم، سلطان اعظم، رشک ماہتاب، نور عالم تاب، ابتدائے عشق، انتہائے عشق، سراپائے عشق، مرکز و محور دیوانگان عشق، روح العالمین، سلطان العالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، نیازمندیوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج کی نشست میں جو موضوع ہے وہ حضور نبی رحمت سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نظام عدل، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انصاف معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے قائم نہیں رہتے، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں غریب کے ساتھ ناانصافی کروں گا اور غریب کے ساتھ ظلم ہوتا رہے اور لوگ اس پر خاموش رہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ناانصافی، ظلم غریب کے ساتھ ہو تو پھر امیر بھی اس سے محفوظ نہیں رہتا، پھر وہ ناانصافی، وہ ظلم جو ہے وہ بہت جلد امیر کے دروازے تک بھی پہنچتا ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور انصاف پر مبنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی ہوں گی تاکہ معاشرے کے اندر انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے بے راہ روی ختم ہوتی ہے، بے سکونی ختم ہوتی ہے، اور انصاف کا جب دورہ ہوتا ہے تو پھر معاشرے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں، پھر ناانصافی نہیں ہوتی، پھر کسی غریب کے ساتھ، کسی بھی غریب بندے کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، نہ ہی ظلم ہو سکتا ہے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو درس انصاف دیا کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، پھر تمہارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، تمہارے معاشرے میں بھی سکون ہوگا، اور معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں طاقتور ہوں، میں صاحب اقتدار ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے اور افرادی قوت بھی ہے، اور میں جس کو چاہوں جو مرضی کر لوں، تو یاد رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ کفر کا دور جو ہے وہ چل سکتا ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ظلم کا نظام ختم ہو کے رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں انصاف اپنے گھروں سے شروع کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے گھروں سے انصاف کو شروع کریں گے پھر معاشرے میں بھی انصاف ہوگا اور معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہوگا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھا کہ انصاف اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انصاف اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دو بھائی تھے، اور میرا ایک بھائی جو تھا وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، وہ بات نہیں مانتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بھی تھا، حضور کا فرما بردار بھی تھا۔ میرے باپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، لہٰذا اس محبت کی وجہ سے چونکہ میں فرما بردار تھا، اس محبت کی وجہ سے میرے والد نے میرے لیے گھوڑا جو ہے وہ خریدا، اور مجھے تحفہ دینے کے لیے گھوڑا خرید کر کے وہ مسجد نبوی میں میرے ساتھ گھوڑا لے کے آئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، آپ کا بھی فرما بردار ہے، لہٰذا میں نے اس کے لیے گھوڑا خریدا اس کو تحفہ دینے کے لیے، اور میں اس کو آپ کے سامنے اس لیے لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کو گھوڑا ہبہ کروں تاکہ آپ اس کے گواہ بن جائیں، آپ اس کے گواہ ہو جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، اس کے باپ کی طرف، حضرت نعمان بن بشیر کے باپ کی طرف دیکھا، اور سوال کیا کہ کیا دوسرے بیٹے کو بھی گھوڑا لے کے دیا ہے؟ جو دوسرا تیرا بیٹا ہے اس کو بھی گھوڑا لے کے دیا ہے؟ عرض کیا حضور نہیں، اس کو نہیں گھوڑا لے کے دیا۔ تو بڑے یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر تم مجھے گناہ اور زیادتی پر گواہ بنانے کے لیے آ گئے ہو، تم مجھے گناہ اور زیادتی پر گواہ بنانے کے لیے آ گئے ہو۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ اپنی اولاد کے درمیان اگر ایک کو دیا ہے نا تو دوسرے کو بھی دو۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے لاڈلا، میرا فلاں بیٹا بڑا لاڈلا ہے۔ 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا میرا لاڈلا ہے، چھوٹے والا میرا بیٹا لاڈلا ہے، تو باقی 3 وہ لاڈلے نہیں ہیں، وہ اولاد نہیں ہے، تو گھر سے ناانصافی تو ہم نے خود شروع کر دی۔ جب 3 بیٹوں کے درمیان میں، 4 بیٹوں کے درمیان میں چوتھے بیٹے کو ہم نے لاڈلا کہہ دیا تو ناانصافی تو شروع ہو گئی کہ یہ میرا لاڈلا ہے، تو باقی 3 پہ کیا حکم لاگو ہوگا؟ اب وہی بچہ جب بڑا ہوگا اور اس کی بیوی آ کے اس کے کان میں کہے گی کہ تیری ماں بڑے بھائیوں کے ساتھ جو نا وہ چھوٹے بھائی کے بیٹوں کو زیادہ پیار کرتی ہے، تیرے بیٹوں کے ساتھ کم پیار کرتی ہے، تو وہ اس کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ 18 سال پہلے اماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ چھوٹا لاڈلا ہے۔ تو گھر توڑنے کا آغاز تو ہم نے اپنے گھر سے خود کر دیا، اپنے عمل سے کر دیا۔
تو لہٰذا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو، اور جب عدل کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ انصاف پر مبنی معاشرہ پروان چڑھے گا اور پھر معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم پر جو ہے نا وہ عہدے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں، کوئی عہدے دار ہو تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ہم پر، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ عہدے نا تمہاری ذات پر عہدے اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر ہیں، خود مصر فتح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا، مصر کے گورنر بنا دیا۔ اب جو عمرو بن عاص کا بیٹا، اس نے ایک عام آدمی سے کہا کہ چلو گھوڑے دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا اول آتا ہے کس کا دوم آتا ہے۔ گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، اور وہ جو عام آدمی تھا، جو غریب بندہ تھا، اس کا گھوڑا جیت گیا۔ اب اس کا گھوڑا جیتا تو عمرو بن عاص کے بیٹے نے، گورنر کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کی کمر پہ درے مارنے شروع کر دیے۔ اب وہ بیٹا اپنی لہو لہان پیٹھ لے کے باپ کے پاس پہنچا، باپ کو اپنی پیٹھ دکھائی تو باپ کے دل میں باپ کی محبت جاگی۔ باپ کے دل میں بڑی اولاد کی محبت ہوتی ہے، لوگ درجے تو ماں کے بیان کرتے ہیں، باپ بھی بڑا پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ماں ہی پیار کرتی ہے، باپ سارا دن، یہ بھی ایک سازش کی جا رہی ہے، سارا دن بیچارہ صبح سے لے کے شام تک، رات گئے تک اولاد کے لیے مرتا ہے باہر، اور لوگ درجے ماں کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ درجے جو ہیں وہ ماں کے بیان کرتے ہیں کہ ماں کی شان بڑی ہے، بڑی شان ہے، یہ اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمائی ہے، لیکن باپ کی جو محبت ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو جب بیٹے کی لہو لہان پیٹھ دیکھی نا، کمر دیکھی، تو باپ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے کہ چل اٹھنا، میرے ساتھ چل اور میرے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ، میرے ساتھ چل۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی کہاں جانا ہے؟ تو باپ کہنے لگا کہ یہ کوئی ظلم کا دور نہیں، یہ تو عمر کا دور ہے، یہ ظلم کا دور نہیں ہے، یہ عمر کا دور ہے۔ رات کے وقت نکلے، صبح کے وقت نکلے، رات کو پہنچے مصر میں، مدینہ شریف میں۔ جب پہنچے تو باہر کھڑے ہو کے حضرت عمر کو آواز دے کے کہنے لگا عمر باہر آؤ۔ جب غریب عوام پہ ظلم ہو رہا ہو تو حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، آپ سو نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹے کی پشت دکھائی، کہا یہ بیٹا ہے جس کو میں نے اپنے منہ کے نوالے دے دے کے اتنا بڑا کیا ہے، اس کو پالا پوسا ہے۔ گورنر مصر کے بیٹے نے دیکھیں کیا حل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا، گورنر مصر اس کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ دونوں آئے مجمع کے اندر، آپ نے اس کے بیٹے کو کھڑا کر کے، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو کھڑا کر کے پوچھا کیوں مارا اس کو؟ گردن جھک گئی، گردن جھک گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو نے یہ سمجھا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے تو جس کے اوپر مرضی چاہے تو ظلم کرے گا؟ ظلم نہیں ہوگا، رسول اللہ کا دین دیکھا جائے گا، یہاں پہ ظلم نہیں ہوگا، ظلم کا دور دورہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اس غریب بندے سے کہا کہ تو درہ پکڑ اور اس کی پیٹھ پہ اتنے مار کے اسے عقل آئے، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جب اس کو مار پڑ رہی تھی تو لوگ دیکھ رہے تھے اس کو، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کا لباس اتار کے تو ٹاٹ کا لباس پہنا دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضور گورنر کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کس نے؟ ہم وہ طاقتیں بھی کچھ لیں گے کہ جو بتاتی ہیں کہ تو چودھری ہوتا ہے، دوسرے ماڑے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے کمی لوگ ہوتے ہیں، ہم وہ طاقتیں بھی کچھ لیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عمر اللہ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا، تو نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ تو نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ عدل کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ عدل کے جب تقاضے پورے ہوتے ہیں تو پھر یہ عہدے اثر انداز نہیں ہوتے۔ حالانکہ خود اس کو آپ نے گورنر بنایا تھا،
غسان کا بادشاہ تھا، شاہ غسان، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا تو تھوڑی دیر کے بعد حج کا موسم آ گیا۔ اب اس نے حج کیا، نفلی طواف کر رہا تھا حج کے بعد، تو طواف کرتے ہوئے اس نے لمبا اور باریک جبہ پہنا ہوا تھا۔ طواف کرتے کرتے ایک غریب بندے کا اس جبے پہ پاؤں آ گیا۔ شاہ غسان نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور غریب کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اس غریب نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جا کے کیس کر دیا، مقدمہ کر دیا کہ شاہ غسان نے مجھے مارا ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے اور بلا وجہ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، شاہ غسان کو بلا کے پوچھا بھی کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی کہ اس کا پاؤں میرے جبے پہ آیا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں آ گیا؟ پھر کیا ہوا؟ تو نے باریک جبہ کیوں پہنا؟ تو نے لمبا جبہ کیوں پہنا؟ تجھے چاہیے تھا تو کچھ سمٹ کے چلتا، قصور تو تیرا ہے۔ شاہ غسان کہنے لگا حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ یا تو اس کو راتوں رات راضی کر لو، ورنہ پھر کل اسی جگہ پہ خانہ کعبہ کے سائے میں، خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب جہاں پہ تو نے اس غریب کو تھپڑ مارا تھا، وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا۔ ساری رات شاہ غسان اس کو مناتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ ہم انصاف کے لیے کھڑے کب ہوتے ہیں؟ ہمیں تو یہاں پہ سے کوئی ایم این اے ایم پی آ کے کہہ دینا کہ 2 لاکھ لے لو تو ہم جلدی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم انصاف قائم ہی نہیں ہونے دیتے، ہمارے اوپر تو عہدے بڑے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ فلاں بندہ آیا جی، میں اسے رہا نہیں گیا جی، اس نے کہہ دیا جی غریب ہوں جی، اس لیے کھڑے ہونا سیکھیے۔ ساری رات وہ ترلے کرتا رہا، ساری رات منتیں کرتا رہا۔ اس نے کہا مان جاؤ، اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے مان جاتا ہوں، میں مان جاؤں تاکہ تو کسی اور غریب کو کل تھپڑ مارے۔ تو ساری جتنی تیری دولت ہے وہ لا کے میرے قدموں میں رکھ۔ ہمیں دولت کی پرواہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب وہ شاہ غسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ حاضر ہوا اور جا کے عرض کرنے لگا حضور وہ نہیں مانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پھر تیار ہو جا، کل اسی جگہ پہ تجھے تھپڑ لگے گا، تجھے تھپڑ لگے گا۔ وہ شاہ غسان بھاگ گیا رات کو اور راتوں رات دوسرے کسی ملک میں جا کے مرتد ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا لو جی عمر نے اتنا بڑا بندہ جو ہے نا وہ ضائع کر دیا، اتنا قیمتی شخص ضائع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے چپ کرو، میں نے کچھ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کا دین بچا لیا ہے، میں نے کچھ بھی ضائع نہیں کیا، انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ جب انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں پھر امن کا گہوارہ بنتا ہے آپ کا معاشرہ۔ ہم انصاف کے تقاضے، ہم انصاف کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، ہم انصاف کے لیے نہ اپنے آپ کو پیدا کرتے ہیں پیش کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انصاف کے تقاضے پورے ہونے دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زرہ گم ہو گئی کیونکہ حضور کے تعلیم یافتہ تھے، زرہ گم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، آپ نے زرہ پہچان لی، آپ نے ڈائریکٹ اس سے مانگی نہیں۔ ہمارا ڈنڈا بھی چلتا ہے نا، چوری صاحب نے تو کام کرنے کے لیے بندے رکھے ہوتے ہیں، وہ تو جاتے ہی نہیں ہے کسی کے پاس، ہاں جی وہ تو جناب ڈنڈا بھی کام کرتا ہے۔ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے پاس جا کے وہ کام کریں، کسی ایس ایچ او کے پاس جائیں یا کسی تھانے دار کے پاس جائیں، وہ تو باہر سے اپنے کام کر لیتے ہیں، انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امین المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور یہ وہ علی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے علی کی زیارت کے لیے تو آسمانوں سے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، یہ وہ علی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ زرہ پہچان لی، آپ نے فرمایا کہ زرہ میری ہے، تو آپ نے وہ مقدمہ حضرت قاضی شریح کو آپ نے خود وہاں پہ قاضی چیف جسٹس مقرر کیا تھا، قاضی شریح کی عدالت میں جا کے آپ نے مقدمہ کیا کہ وہ میری زرہ ہے، یہودی کے پاس مجھے لہٰذا مجھے لے کے دی جائے۔ اب امیر المومنین بھی کٹہرے میں ہے اور وہ یہودی بھی کٹہرے میں ہے، دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ قاضی شریح پوچھنے لگے یہودی سے کہ زرہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا جی حضور اگر میرے پاس ہے تو میری ہے، اگر میرے پاس ہے تو یہ میری ہے۔ تو قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حضور یہ گواہ آپ کو پیش کرنے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے، لہذا گواہ بھی آپ کو پیش کرنے ہوں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ میری گواہی دے گا، اور میرا ایک غلام ہے قمبر وہ گواہی دے گا۔ تو قاضی شریح کہنے لگے کہ حضور ان کی گواہی تو بالکل ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانوں گا،
میں ان کی گواہی جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹا تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتا ہے، غلام تو آقاؤں کے لیے بولا کرتے ہیں، جائیے اور کوئی غیر جانبدار بندہ تو ڈھونڈ کے لے کے آئیے، وہ بندہ لے کے آئیے جو آپ کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمانے لگے ابھی میرے پاس کوئی ایسا گواہ نہیں ہے، ابھی کوئی ایسا گواہ نہیں ہے، یہی تو گواہ تھے، آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو قاضی شرح کہنے لگے چلیے پھر آپ جا کے یہودی کو راضی کیجئے۔ آپ یہودی کو، امیر المومنین کو کہا جا رہا ہے، آپ جا کے یہودی کو راضی کیجئے۔ آپ نے کیوں بلا وجہ ان کے اوپر مقدمہ کیا، بلا وجہ ان کو گھسیٹا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس یہودی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا، زرہ میری ہے، زرہ میری ہے، میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا، زرہ میری ہے، لیکن چونکہ میرے پاس ابھی گواہ نہیں ہے اس لیے تو میرے ساتھ میرے گھر چل، میں تجھے جا کے اپنے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، میں تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ بات کہی تو وہ یہودی حضرت علی کے قدموں میں بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا کہ علی میں نے قاضی شرح کا انصاف دیکھا اور آپ کا اس انصاف پہ ڈٹ جانا دیکھا، میرے دل نے گواہی دی ہے علی اگر تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کی کیا شان ہو، اگر تیری یہ شان ہے تو پھر محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہمارے تو اسلاف نے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، انصاف کے لیے پیش کیا، ہم اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش ہی، امیر المومنین تھے، چاہتے تو کر سکتے تھے، چھین سکتے تھے، اور پھر اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے، وہ ایک یہودی کیا تھا ان کے سامنے، لیکن آپ نے جو قانونی رستہ تھا وہ اپنایا، جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے، اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ وہی یہودی جو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے لیے انصاف کے لیے پیش نہیں کرتے تب تک انصاف پورا نہیں ہوگا، انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بندے ہیں، غریب صحابی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے تھے دروازے پہ، تو حضرت عمر سے کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے آنا ہوتا ہے تو جلدی آیا کر، کب سے بیٹھے ہوئے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو آیا ہی نہیں ہے، کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آیا کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی تھے، لیکن وہ جلالی تب تھے کہ جب ناانصافی ہوتی تھی، ذات کے لیے جلالی نہیں تھے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، ممبر پہ تشریف لے گئے اور جا کے آپ نے کہا کہ اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک ایسے لوگ موجود ہیں کوئی بھی حکمران بگڑ نہیں سکتا، جب تک ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی کرتا تھا، ایک ہی قمیض تھا، اور عبداللہ کی ماں نے نا وہ دھو کے سکھانے کے لیے ڈالا ہوا تھا، گیلا تھا، مجھے معاف کر دو میں لیٹ ہو گیا ہوں، گیلا تھا، ابھی دیکھ لو آ کے ابھی بھی گیلا ہے، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ اور لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کے حکمران عطا کرتے رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ مال غنیمت میں چادریں آئیں، کچھ کپڑا آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے اسی چادر کا قمیض پہنا ہوا تھا اور اسی کا چادر کا تہمد بانا ہوا تھا۔ حقیقی جمہوریت تھی، لوگ سوال کر سکتے تھے، آج کل تو جمہوریت کے نام پہ ملک چلائے جا رہے ہیں لیکن جمہوریت ہے کوئی نہیں، حقیقی جمہوریت تھی اس وقت۔ لوگوں نے سوال کر دیا عمر جب لوگوں کو ایک ایک چادر دی ہے تو تو نے دو چادریں کیوں رکھی ہیں، تو نے پورا سوٹ کیوں کیسے بنا لیا، لوگوں کو تو نے ایک ایک چادر دی اور خود جو ہے وہ دو چادریں لے لی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جواب جو ہے نا وہ میرا بیٹا دے گا، تمہاری اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابا جان کا سوٹ جو ہے نا بہت بسیدہ ہو گیا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی ہے، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دے دی ہے، اس وجہ سے یہ سوٹ مکمل ہوا ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے وہ لوگ، نا انصافی کا کوئی پہلو کہیں نظر بھی نہیں آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آپ نے اپنے پورے علاقے میں جن علاقوں میں فتوحات کی تھی ان علاقوں میں آپ نے
زکوٰۃ کا پیسہ بھیجا کہ لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دو، لینے والا بندہ کوئی نہیں مل رہا تھا، لینے والا بندہ کوئی نہیں مل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تاجروں کو دے دو، ان سے کہا کاروبار کریں اور پھر بعد میں بیت المال میں جمع کروا دیں، تاجروں نے لینے سے منع کر دیا۔ جب انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تھے پھر اس وقت خوشحالی بھی ہوتی تھی۔ آج معاشرے کے اندر ناانصافی ہے، اور دیکھ لیں کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ کس طریقے سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ناانصافی ہر معاشرے میں جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہی ہے، ناانصافی کا پہلو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کا موقع تھا، سواری ایک تھی اور سوار تین تھے۔ سواری ایک تھی تو سوار تین تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین سوار جو ہے نا وہ ایک سواری پہ سوار نہ ہوں، دو سوار ہوں تاکہ سواریوں کو تکلیف نہ ہو۔ قربان جائیں اللہ نے محبوب کیسا عطا کیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دو سوار ہوں، تین سوار نہ ہوں، اور باریاں مقرر کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس سواری پہ میں تھا تو اس میں حضور بھی تھے اور ایک تیسرے صحابی جو تھے وہ حضرت ابو دردہ تھے۔ ہم 3 لوگ تھے۔ اب پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پیدل چلتا، 2 بیٹھتے۔ پہلے باری آئی میری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ابو دردہ کی، اور پھر جب باری آئی نا میری اور ابو دردہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نیچے اترے اور آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور نہ محبت مانتی ہے اور نہ ہی یہ عشق کے تقاضے ہیں کہ آپ اس طریقے سے چلیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ عرض کریں کہ حضور آپ بیٹھیں، ہم ہیں نا اس لیے ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور یہ عشق کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اوپر بیٹھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی چپ کر، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو میری امت عدل سیکھے گی کہاں سے؟ میری امت عدل سیکھے گی کہاں سے؟ حضور نے ہمیں عدل کر کے دکھایا ہے، عملی طور پر کر کے دکھایا ہے، اور یہ نہیں کہ بس باتوں سے بات ہو گئی، کر کے دکھایا ہے۔ جب تک ہم عدل کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، معاشرے میں کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا، کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا۔ آخری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال افزاری وصال مبارک سے تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا حکم آتا نا تو حضور سب کو اکٹھا کرتے تھے۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، مسجد میں سب کو اکٹھا کیا، اور جب حضور حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو بظاہر 2 لوگوں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ بخار اتنا زیادہ تھا، طبیعت مبارک اتنی علیل تھی کہ بظاہر 2 لوگوں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ حضور منبر پر جلوہ فرما ہوئے، جب حضور نے بات کرنا شروع کی تو بظاہر ہاتھوں پر راشا بھی تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کوئی نیا حکم سنانے کے لیے نہیں بلایا، بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو پھر میرے پاس آ جائے، تو میں نے اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے درمیان وقت گزارا ہے، تمہارے ساتھ میں رہا ہوں، اور کاروبار بھی کیا ہے، لین دین بھی کیا ہے، رشتہ داریاں بھی کی ہیں، سارے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ میرے کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی بھی قسم کی کوئی بات سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کر دے، فرمایا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے ہوئے حضور ایک لڑائی کے دوران، جنگ کے دوران صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے میری پشت پر جو ہے وہ درہ مارا تھا، تو میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال کو، فرمایا بلال گھر جاؤ، وہ درہ فاطمہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ درہ لے کے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا میں بلال غلام۔ کس لیے آئے ہو؟ درہ لینا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بھئی نہ تو کوئی جنگ کا موسم ہے، نہ کوئی جنگ کا حکم ہوا ہے، درہ کیا کرنا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ عکاشہ نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ درہ بھی دیا، امام حسن حسین کو بھی ساتھ بھیجا اور کہا کہ عکاشہ کو کہنا کہ یہ میں نے دونوں بیٹے پیدا ہی اپنے محبوب پہ قربان کرنے کے لیے کیے ہیں، ان کی پشت پہ 100 درے مارے لیکن میرے محبوب کی پشت پہ ایک درہ بھی نہ لگائے۔ اب وہ دونوں کو لیا، درہ بھی لیا، دونوں شہزادوں کو لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور نے جب دیکھا نا دونوں شہزادوں کو اور درہ بھی دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ بلال ان دونوں کو بٹھا دو، مجھے پتہ ہے میری لخت جگر نے کیا کہہ کے بھیجا ہے، بدلہ میں نے دینا ہے، ان دونوں کو بٹھا دو۔ بٹھا دیا۔ اب وہ درہ حضرت عکاشہ نے پکڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چلنے لگا تو مجھے نیچی سے کسی نے میرا پاؤں پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ عکاشہ میری پشت پہ مار لو ڈنڈے، جتنے مارنے ہیں، جتنے درے مارنے ہیں مجھے مار لو۔ حضور نے فرمایا ابوبکر اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ پھر وہ آگے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا پھر چلا، پھر کسی نے میرا پاؤں پکڑا، پھر میں نے نیچے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ کہنے لگے عکاشہ یہ ڈنڈے میرے اوپر مار لو، یہ درے مجھے مار لو، میرے محبوب کو نہ مارنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کو آنے دو۔ اب آگے ہوئے، جب قریب گئے نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور جب آپ نے وہ مجھے درہ مارا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا ہٹائیں، آپ بھی کپڑا ہٹائیں۔ کپڑا ہٹایا۔ حضرت عکاشہ نے جب درہ اٹھایا نا تو لوگوں نے کی چیخیں نکل گئیں، لوگوں نے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ عکاشہ نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ حضرت عکاشہ نے درہ پھینکا اور حضور کے جسم اقدس کے ساتھ چمٹ گئے، رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور مارنا کس نے تھا؟ میں تو جاتے وقت آپ کے جسم مبارک کا لمس لے کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ جنت لازم کرنا چاہتا تھا۔ حضور نے اعلان فرمایا میرے محبوب میرے امتیوں، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو میرے عکاشہ کو دیکھ لو، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے۔ حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، ڈٹ جائیں، غلطی ہو گئی نا انسان سے، گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا اچھا ہے کہ جس نے دنیا میں سزا لے لی، جس نے دنیا میں سزا لے لی، کیونکہ اللہ ایک گناہ کی سزا 2 بار نہیں دے گا۔ ڈٹ جاؤ، گناہ ہو گیا نا، غلطی ہو گئی ہے، اقرار کرو، ڈٹ جاؤ کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ہم تو تعلق داریاں نبھاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں صاحب اقتدار ہوں، اگر میرا اقتدار کام نہ آیا تو پھر میری دولت کام آئے گی، میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو میں بچا لوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پہ پھر ہمیں حساب پورا دینا پڑے گا، وہاں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کریں اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو نظام عدل دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہوگا اور پھر ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو امن کے لیے، انصاف کے لیے پیش نہیں کرتے، ہم لوگوں سے تقاضے کرتے ہیں، ہم ہر روز حکومت کو گالیاں دے کے چپ کر جاتے ہیں کہ فلاں بندہ چور ہے، فلاں بندہ ناانصاف ہے، لیکن ہم کبھی اپنا بھی تو محاسبہ کر کے دیکھیں نا، ہم اپنے بارے میں بھی تو دیکھیں نا کہ میں کتنا ناانصاف ہوں، کیا میں انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوں؟ اگر میں اپنی اصلاح کر لوں، میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا شروع کر دوں اور ہر بندہ یہی سوچ کر لے کہ میں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ معاشرے کے اندر انصاف اور عدل کا جو ہے نا وہ پہلو اجاگر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔